آج ہم بات کریں گے جیفری ایپسٹین کی، اور ایک ایسے نظریے کی جو اس کی شخصیت کو بالکل ایک نئے انداز میں پیش کرتا ہے۔ کیا وہ صرف ایک بدنام زمانہ سوشلسٹ تھا، یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی چل رہی تھی، کچھ بہت گہری؟ اور دیکھیں، یہ کوئی سنی سنائی بات یا محض کوئی کیا سرائی بھی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے ایک سابق CIA آفیسر کا۔ جی ہاں، CIA کا ایک سابق آفیسر، اور یہی وہ چونکا دینے والی بات ہے جو اس پورے نظریے کی بنیاد بنتی ہے جس پر آج ہم نظر ڈالیں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس اتنے بڑے دعوے کے پیچھے ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک اور کانسپریسی تھیوری ہے، یا اس میں کوئی وزن بھی ہے؟ چلیں ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ کیا دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ کریاکو کا کہنا ہے کہ ایپسٹین کے مبینہ کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹیلیجنس کی دنیا کی ایک خاص اصطلاح کو سمجھنا ہوگا، اور وہ اصطلاح ہے ایکسیس ایجنٹ۔ تو یہ ایکسیس ایجنٹ ہوتا کون ہے؟ دیکھیں، یہ وہ شخص ہوتا ہے جسے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اس لیے بھرتی نہیں کرتی کہ وہ خود کو جانتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کس کس کو جانتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے ایک ایسا ماحول بنانا، ایک ایسا کمفرٹیبل اور قابل اعتماد ماحول، جہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ جن تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو، آسانی سے آ جا سکیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں سب کچھ پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایکسیس ایجنٹ والی تعریف ایپسٹین پر کیسے فٹ بیٹھتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس کی وہ پرتعیش پارٹیاں، نجی جزیرے، پرائیویٹ جیٹ، اور ان میں آنے والے بڑے بڑے نام، صدور CEOs، یہاں تک کہ شاہی خاندان کے لوگ۔ تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ بالکل ایک ایکسیس ایجنٹ کے کام کرنے کے طریقے جیسا ہی تھا۔ اچھا، تو مان لیا کہ ایپسٹین ایک ایکسیس ایجنٹ تھا، لیکن اس سب کا مقصد کیا تھا؟ آخر اتنی رسائی حاصل کر کے کیا کیا جا رہا تھا؟ چلیں اب شیری کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رسائی کا مبینہ طور پر استعمال کیسے ہوا۔ یہاں ایک اور اصطلاح سامنے آتی ہے، کمپرومائز۔ یہ اصل میں ایک روسی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی کے خلاف شرمندہ کرنے والا یا نقصان دہ مواد اکٹھا کرنا۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو بلیک میلنگ کا سامان۔ یہ انٹیلیجنس کی دنیا کا ایک بہت پرانا اور بے رحم ہتھیار ہے۔ اور اس کمپرومائز والی بات کو تقویت کہاں سے ملتی ہے؟ ان خبروں سے کہ ایپسٹین کے نجی جزیرے پر اس کے گھر کے ہر کمرے میں خفیہ کیمرے نصب تھے۔ اب تھیوری کے حامی کہتے ہیں کہ یہ پورا سیٹ اپ اسی لیے تو تھا تاکہ ہر آنے جانے والے کا قابل اعتراض مواد ریکارڈ کیا جا سکے۔ اور یہاں کریاکو ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ کمپرومائز کا طریقہ، یعنی بلیک میلنگ کے ذریعے کام نکلوانا، دنیا میں صرف 2 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں، صرف 2۔ ایک تو روسی، جو اس کے لیے مشہور ہے، اور دوسرے اسرائیلی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تھیوری صرف ایکسیس ایجنٹ ماڈل اور کمپرومائز کے طریقے پر ہی نہیں ٹکی ہوئی، اس میں ایک اور بہت بڑا عنصر شامل ہے، اور وہ ہے مبینہ طور پر ملنے والا اعلیٰ سطحی تحفظ۔ بات ہے 2006 کی، جب جیفری ایپسٹین پر بچوں کے جنسی استحصال کے انتہائی سنگین الزامات لگے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسے ایک ایسی ڈیل ملی جسے لوگ سویٹ ہارٹ ڈیل کہتے ہیں، یعنی اتنے سنگین الزامات کے باوجود اسے صرف 6 مہینے کی نظر بندی کی سزا ہوئی، جس نے اسے لمبی جیل سے بچا لیا۔ یہ ڈیل بہت لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ اور اس ڈیل کے پیچھے کی وجہ، یہیں پر سب سے بڑا دھماکہ خیز انکشاف سامنے آتا ہے۔ سالوں بعد اس کیس کے پروسیکیوٹر ایلیکس ایکوسٹا نے خود یہ دعویٰ کیا کہ اسے اس وقت کہا گیا تھا کہ ایپسٹین کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے۔ تو یہ حکم کہاں سے آیا تھا؟ دعووں کے مطابق یہ کوئی نچلی سطح کا معاملہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم بالکل اوپر سے آیا تھا، یعنی صدر سے اٹارنی جنرل اور پھر اٹارنی جنرل سے پروسیکیوٹر تک۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی تھیوری جب سامنے آئے گی تو اس پر بحث بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ سب نے اسے مان لیا۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ عوامی سطح پر اس پر کیا رد عمل سامنے آیا۔ اور یہ بحث کوئی چھپ کر نہیں ہوئی، بلکہ یہ معاملہ مشہور ٹی وی شو پیئرز مورگن پر کھل کر زیر بحث آیا، جہاں اس کہانی کے اہم کردار آمنے سامنے تھے۔ تو ایک طرف تھے جان کریاکو، سابق CIA آفیسر اور اس تھیوری کو پیش کرنے والے، اور دوسری طرف تھے ایلن ڈرشوٹس، جو ایپسٹین کے وکیل رہ چکے ہیں۔ کریاکو کا کہنا تھا کہ ایپسٹین اسرائیلیوں کے لیے کام کر رہا تھا، جبکہ ڈرشوٹس نے اس دعوے کو سراسر اشتعال انگیز قرار دیا۔ تو اس سب سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟
یہی کہ یہ تھیوری بہت دلچسپ ہے۔ اس کے حصے جیسے کہ ایکسیس ایجنٹ ماڈل، کمپرومٹ کا ذکر اور پروسیکیوٹر کا دعویٰ سب بہت مخصوص ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ اب بھی ایک انتہائی متنازع دعویٰ ہے جس پر شدید بحث جاری ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ واقعی ایک مضبوط بنیادوں پر کھڑی تھیوری ہے جو ایک بہت ہی عجیب اور ناقابل فہم کہانی کی وضاحت کرتی ہے، یا پھر یہ صرف ایک آسان سی وضاحت ہے ایک بہت ہی پیچیدہ اور پریشان کن حقیقت سے نظریں چرانے کے لیے؟ اس کا حتمی فیصلہ کرنا کہ سچ کیا ہو سکتا ہے، یہ ہر سننے والے پر منحصر ہے۔